بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے نے آج مد کا بیان پورا کیا ہے۔ مد کے بیان میں ہمارا پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مد کا قاعدہ ہے وہ یاد کرا دیتے ہیں۔ چلو سناؤ بیٹا مد کا قاعدہ۔ نمبر 19 مد کا بیان۔ مد کے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد منفصل، مد متصل، مد لازم۔ نمبر 1 مد منفصل۔ مد منفصل روپے مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو روپے مدہ کو 2 سے 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ علامت حمزہ الف کی شکل میں ہوگا، حمزہ الف کی شکل میں ہوگا۔ نمبر 2 ادھر مت دھیان دو، ایک دھیان سے پڑھو۔ نمبر 2 روپے مد متصل روپے مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو حمزہ اسی کلمے میں ہو تو روپے مدہ کو 2 سے 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ علامت حمزہ اپنی شکل میں آتا ہے۔ نمبر 3 مد لازم روپے مدہ کے بعد جزم یا تشدید ہو تو روپے مدہ کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ یہ قاعدہ یاد کرانے کے بعد جو مثالیں ہیں وہ مثال بچہ خود سے پڑھ کر سناوے۔ جیسے اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ بچہ رٹے نہیں، خود سے پڑھے، کیونکہ ابھی وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہم سمجھاتے نہیں ہیں۔ ابھی جیسے یہ آج 13 تاریخ ہے، اب یہ بچے نے آج سے لے کے یہاں تک ایک ہی دن کے اندر الحمدللہ پورا بیان سنا دیا۔ تو دوسرا یہ زور ہوتا ہے ہمارا حل کلمات پر۔ حل کلمات کا مطلب یہ ہے کہ بچہ خود سے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو علامت مد ہے، جیسے یہاں پر یہ چھوٹی مد کی جو علامت ہے، بس اس پر بچے کی نظر رکھواتے ہیں کہ یہاں جو علامت آئے تو اس کو برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے ابھی یہ پڑھ کے بتاؤ بیٹا۔ والسماء یہ اس طرح سے۔ چلو یہ پڑھ کے بتاؤ۔ انتبوء یہ پڑھ کے بتاؤ بیٹا۔ سیئت یہ مد متصل۔ اب یہ اجرا ہم نہیں کراتے ہیں کیونکہ وہ اجرا میں بہت وقت جاتا ہے، بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے سمجھ میں آنے میں تھوڑی دیر ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کرانا ہو تو کرا سکتے ہیں۔ ہم یہ اجرا پھر پارے ام میں کراتے ہیں۔ قاعدے کے اندر ہماری جو موٹو ہے، ہمارا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ بچہ کم سے کم وقت میں قاعدہ ختم کرے۔ یہاں مت کر کے بتاؤ بیٹا۔ یہ پڑھ کے بتاؤ۔ حاجک دیکھو الحمدللہ بچہ بس مد لازم میں اکثر بچے غلطی کرتے ہیں کہ کھینچتے ہیں لیکن ملاتے نہیں، تو ہم یہ اس پر زور دیتے ہیں کہ بچہ کھینچے بھی اور ملاوے بھی، اور اس کو اگر نہ کر سکے تو بار بار پڑھ کر بتاتے ہیں۔ سمجھانے کی بات نہیں ہے، سمجھانے سے زیادہ سنانے کی بات ہے کہ بچے کو صحیح سناؤ، صحیح پڑھاؤ، اور انشاءاللہ جو فہم ہے، جو سمجھ ہے، وہ بات کے درجے میں پیدا ہو جائے گی۔ ابھی قاعدے کے اندر بچہ ہے، بس وہ صحیح پڑھ لے، یہی مقصود ہمارے ابھی پیش نظر ہے۔ جی پڑھو۔ بس یہ ایسا ہونا چاہیے۔ پڑھو بیٹا یہ بھی۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہے ہمارا مد کے بیان کے پڑھانے کا طریقہ۔ صرف 3 چیزیں مد نظر: بچے کو قاعدہ ایک دم زبانی مضبوط سے مضبوط یاد ہو، دوسرا بچہ خود سے پڑھے، رٹانا نہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ جب دور کرائیں گے، جیسے یہ دور ہے تو دور میں بچہ ابھی ایک جگہ بھی مد چھوڑے نہیں، جہاں یہ علامت ہے وہاں پورا مد کریں، تو یہ مقصود حاصل ہو گیا۔ اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی، اجراء قواعد کی، جس سے فہم پیدا ہو، تو وہ پارے ام میں اور الف لام میم کے درجے میں کرواتے ہیں۔